اسی وجہ سے یہ جو انگریز ہے یہ 100 سال کی کم از کم سکیم سوچتا ہے 100 سال بعد تک کیا ہونے والا ہے. لہٰذا آج سے 100 سال پہلے انہوں نے جو بلڈنگیں بنائیں، سڑکیں بنائیں، وہ آج بھی ایسے معلوم ہوتی ہیں کہ سب سے جدید ہے. ہماری غفلت ہے کہ ہم کسی چیز کو غور و فکر نہیں کرتے. یہ قرآن نے کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض. دوسرا امپلیفائر لے آؤ نا، اور نہیں مسجد سے کہاں جاؤ رحمان، دوسرا لے آؤ امپلیفائر. اللہ نے ایمان والوں کی شان یہ بتائی، ذکر اور فکر. وہ ذکر بھی کرتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں. کیونکہ جو فکر ہے، فکر نہ کرنا یہی غفلت ہے. آدمی کو کوئی فکر نہ ہو. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھا ہوا ہے، سسٹم بیٹھا ہوا ہے. قاری صاحب آپ بھی غفلت ہے آپ کی بھی. کیوں مکمل تھال دے رہے ہوں اور پوچھے لگا رہے ہوں؟ نہیں دے دو، چلو دیتے رہو گے. فکر جو ہوتی ہے نا، فکر یہ بڑی عجیب چیز ہے انسان میں سے. یعنی فکر کی مثال ایسے ہے جیسے بادام میں سے تیل نکالنا. آپ جب بادام کو مشین میں ڈالتے ہیں تو اس میں سے تیل نکلتا ہے. ویسے آپ کھائیں تو کبھی تیل محسوس نہیں ہوگا. آپ کھاؤ بادام تو کبھی تیل محسوس ہو، لیکن جب اس کو مشین میں ڈالتے ہیں تو تیل نکلتا ہے، روغن بادام. اور روغن بادام بہت زیادہ مہنگا ہے بنسبت بادام کی. اسی طرح جب انسان فکر کرتا ہے تو اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نئی نئی چیزیں نکالتے ہیں. فکر کرتے ہیں ہماری اللہ نے عقل کو ایسا بنایا ہے، وہ دنیا کی کرے یا آخرت کی کرے. آخرت کی کرے گا فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے. یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اور چیزیں ذکر ہے، کیونکہ جب فکر کرے گا تو اللہ کو یاد کرے گا. دنیا کی فکر بھی کرے. یہ بیکار بازی کی اجازت نہیں ہے. انسان بیکار ہے کہ بس ٹھیک ہے جی میں متوکل ہوں، روٹی مل ہی جائے گی. کیا ماں باپ کے گھر میں آج کل کے جوان مفت کی روٹیاں توڑتے ہیں؟ کہتے جی میری ٹیب کی نوکری نہیں ملتی جیسے میں نوکری کرنا چاہتا ہوں. اور میں تو ابھی سفر کر کے آیا ہوں، ہر طرح کی نوکریاں کر رہے ہیں، ہر طرح کی نوکریاں. پڑھے لکھے کہ نہیں بھائی خالی نہیں رہنا، یہ ترتیب نہیں ہے. کچھ نہ کچھ کام کرو. برتن مانجنے کا کام بھی مل جائے تو وہ بھی کرو. ہوٹلوں پر ہم نے دیکھا اچھے اچھے خاندانوں کے بچے ہوٹلوں پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے اس میں سے خرچہ نکلتا ہے. ڈلیوری بوائز میں نے اتنے دیکھے کہ جس گاڑی گزرتی تھی کم از کم 10 موٹر سائیکلوں اور پیچھے سامان رکھ کر وہ سب ہمارے یہی کے پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان کے لوگ، لڑکے، نوجوان، اسٹوڈنٹ وہ فارغ وقت میں کام کر رہے ہیں. اور یہاں پر گھر میں چائے کا کپ بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں اور گلاس بھی ہمارے منہ سے لگا دیں. ایسے سست الوجود. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر، کتنا بڑا انسان ہے، انہوں نے کہا کہ اپنا انتظام کرو. خود فرماتے تھے ہم جوان لوگ مسجد نبی میں سوتے تھے، وہاں دیوار چھوٹی تھی تو کتے بھی آ جایا کرتے تھے اور ہم وہیں ریت کے اوپر سویا کرتے تھے. تو ابا نے کہا کہ بھائی تمہاری کہ حضرت کی دوسری یا تیسری شادی تھی
فرمایا کہ بھائی اپنا کام کاج کرو. کہا کہ ہم کام کاج کرتے تھے یا جہاد میں جاتے تھے یا بازاروں میں محنتیں کرتے تھے, اس سے اپنے لیے وسائل پیدا کیے اور بعد میں وہی صاحب خانہ بن گئے. جی تو ذکر اور فکر یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں. انسان کی زندگی میں چیز فکر کرے, اپنے اوپر فکر کرے, میں کیا کر رہا ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں, میرا انجام کیا ہونے والا ہے. یہ فکر اگر انسان میں آ جاتی ہے تو اس میں تقویٰ بھی آ جاتا ہے اور اللہ کا تعلق بھی نصیب ہو جاتا ہے. اس میں فکر نہیں ہے, بے فکری ہے, بس کب اٹھ رہے ہیں, کب سو رہے ہیں, کب جاگ رہے ہیں, کب کیا کر رہے ہیں, کچھ بس ایک چلے جا رہے ہیں. جس طرح پانی میں کوئی چیز بہتی چلی جاتی ہے نا جی, وہ کہیں بریک نہیں ہوتی اس کی. وہ بریک ہوتی ہے جب کہیں ایکسیڈنٹ ہوگا, اس چیز کا جا کر کسی شے سے ٹکرائے گی, یہ اس کی بریک ہے. اس لیے میں نے وہاں پر مثال دی, لوگوں کو سمجھایا. وہاں ہر سڑک پر, یہاں تک کہ موٹر ویز پر بھی, شہروں کی سڑکیں, ان پر تو ہر جگہ ایسا نظام ہے کہ آپ 20 کلومیٹر سے زیادہ تیز چلا نہیں سکتے. انہوں نے نظام ایسا کیا ہے کہ آگے گلی کو تنگ کر دیتے ہیں, کہیں کھلی کر دیتے ہیں, کہیں جمپ بنا دیتے ہیں. ہر جگہ یہ نظام ہے, لہذا کوئی تیز بھگا ہی نہیں سکتا. اور موٹر ویز پر عجیب انتظام ہے کہ موزر موٹر ویز پر 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلا سکتے ہیں, لیکن ابھی آپ 50 کلومیٹر چلائیں گے تو سائن آ جائے گا, آپ اپنی رفتار 70 کر دو, اپنی رفتار 80 کر دو, اپنی رفتار 40 کر دو. تو میں نے کہا کوئی ایک سفر بھی ایسا نہیں ہے, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, موٹر وے پر بھی جہاں ایک رفتار سے ہم نے سفر کیا. میں نے کہا اسی سے تقویٰ سیکھ لو. تو زندگی میں بریک لگا لگا کے سفر کرنا, اسی کا نام تقویٰ ہے. بہت خوبصورت رہی بات ہے. ورنہ ایکسیڈنٹ ہوگا تمہارا. یہ جو بریکیں لگواتے ہیں اس لیے تاکہ ایکسیڈنٹ ہو. جب تیز رفتاری میں گناہ کرائے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا مجھ سے گناہ ہو گیا. بعد میں ہوش آئے گا کہ اتنا بڑا گناہ کر لیا, یہ کتنے بڑے گڑھے میں کر لیا. ذکر کا اہتمام کریں, اجتماعی انفرادی ذکر بہت پیدا ہو. الحمدللہ مجالس سے ذکر ہوئی, مسجدوں میں بھی ہوئی, گھروں میں بھی ہوئی. بہت لوگوں کو فائدہ ہوا, لوگوں نے فائدہ محسوس کیا. اب تک خبریں دیتے کہ ہم اتنا فائدہ ہوا, ہمارے اعمال بھی ٹھیک ہو گئے اور ہم نے مزید ذکر اذکار کے لیول کی اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے اجتماعی ذکر کر لیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ نے ہمیں موقع دیے ہیں, مواقع دیے ہیں ذکر کے بھی, فکر کے بھی, عقل و فہم دیے ہیں ہمیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے غلاموں کی صحبت بھی دی, اس کی صحبت میں بیٹھ کر ہم ذکر اذکار کر رہے ہیں. تو بہرحال ذکر اور فکر کو لازم کر لو. اپنے اوپر بھی سوچا کرو روزانہ کہ یار میرے کون کون سے اعمال میں کمزوری, اس کو میں کیسے دور کروں. کہتے مریض کو جب تک اپنے مرض کی فکر نہیں ہوتی وہ علاج نہیں کراتا. لہٰذا اگر کسی مریض کو فکر ہو جائے یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, مجھے ڈاکٹر سے ملنا ہے, اسی وقت سے شفا ہونے لگے گی, کیونکہ اب صحیح رخ پر چلا گیا. اور جو کہتے ہیں یہ مجھے کچھ نہیں ہے, مجھے کوئی ٹیسٹ نہیں کرنا, چنانچہ بہت ضرور اور کوئی ٹیسٹ نہیں کرانا ہے, میں ٹھیک ہوں. تو کہتے ہیں طبیعت ٹھیک نہیں, میں بالکل ٹھیک ہوں, میں بالکل ٹھیک ہوں. میں ایک ملک میں گیا تو وہاں میرے ساتھ ایک ساتھی گئے تو چائنیز تھے, وہ پاؤں کا مساج کرتے. تو انہوں نے میرے پاؤں کا مساج کیا. تو چائنیز لوگ ماہر اس میں, اور پاؤں میں وہ کہتے ہیں ہر جسم کے ہر عضو کی وہ چیز ہوتی. تو خیر وہ انہوں نے بڑا سخت مساج ہوتا ہے, آسان نہیں ہوتا, بہت برداشت کرنا بھی آسان نہیں. تو وہ ساتھی پاس بیٹھا تھا, تو اس کہنے لگا کہ یہ کوئی تکلیف تو نہیں, مجھے پوچھنے لگے. وہ ڈاکٹر ہنسا اور نے کہا ادھر لاؤ نا اپنا پاؤں. تو اس کی جوئی دبایا تو اس کی چیخ نکل گئی. انہوں نے کہا آپ کو دل کی تکلیف ہے. اب ڈاکٹر کو چیک کریں, دیکھو میں مولانا کی کر رہا ہوں لیکن انہوں نے کوئی چیخ نہیں ماری. مطلب الحمدللہ ان کی دل کی تکلیف نہیں, اب پیٹ ویٹ کا مسئلہ ان کا ہے, دل کی تکلیف نہیں ہے. فون چیک کرا اور آپ کہتے میں تو ٹھیک ہوں. پھر کہتے میں ٹھیک ہوں کر, میں کب دیکھو اصل کو بعد میں ٹیسٹ کرایا تو انجائنا تھا, ان کو یعنی
باقاعدہ اسٹنٹ وغیرہ ڈالے، کچھ دن اور ہوتا تو پتہ نہیں کیا حالت ہوتی اس کی۔ مریض کو اپنے مرض کا جب احساس ہوتا ہے تب اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ بے فکر سے کیا ہوتا ہے، اپنا مرض سامنے آتا ہے کہ یار میں کن کن چیزوں میں غفلت کر رہا ہوں، پھر اس کی دور کرنے کی فکر ہوگی، بڑوں سے مشورہ کرے گا، خود ہمت کرے گا، اللہ سے مانگے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر سے پہلے نیت یہ کرے کہ ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، پوچھ رہے نا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس قدم آخر بے زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دو، ہم سے تیرے دل شاد رہی، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس آدم آخر میں سے صفائے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک تسبیح رضوان رضی اللہ کی فرمائے پہلے اللہ کو جل جلالہ، اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ، اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ، آہ راج آسماں ہم تم نبود، راز را غیر خدا محرم نبود، اللہ اللہ ایچ شیرین است نام، شیر و شکر میں شود جانم تمام، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو، چھوڑ دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ تعالی شانہ 10 بار استغفار پڑھ لیں ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی المی 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 صلی اللہ علی النبی اللهم لك الحمد كما انت وصل على محمد كما انت الوفق بنا كما انت اهل انك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین اللهم واقعا كواقعة الولید اللهم واقعا كواقعة الولید اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا الى حبك اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا وعلينا من الماء البارد کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی روح خبردار تیرا آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں عالم دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما نہ مقربین بارگاہ فرما ہم لومڑیانہ چالوں والوں کو اپنے راستے کا شیر نل فرما اپنا تعلق خاص ہمیں نصیب فرما ولایت خاص ہمیں نصیب فرما ہمیں بھی ہماری اور اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اولیاء صدیقین میں سے فرما اولیاء صدیقین میں سے فرما یا اللہ سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی نصیب فرما سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما یا اللہ ہر لمحے حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما ہر وقت اپنی ذات کا دھیان ہمیں نصیب فرما ہر وقت یا اللہ دل اور زبان سے آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تقوی کا کمال ہمیں نصیب فرما اپنے عاشقوں میں ہمیں شامل فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں ہمیں شامل فرما اللہ قرآن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق میں نصیب فرما یا اللہ ہم کا کرم کا ہاتھ کا معاملہ فرما یا اللہ اس سفر کو کسی اللہ تبلیغی اور اصلاحی دورے کو قبول فرما جہاں جہاں آپ کی محبت اور دین کی بات اس کو تو قبول فرما یا اللہ اس پورے سفر میں جو یا اللہ معامل رہے خدمت گزار رہے ساتھ چلتے رہے دین کی باتیں سنتے رہے یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما سب کو اعلیٰ ترین جزا عطا فرما یا اللہ اس کے اثرات ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم فرما اللہ ہماری صلت فرت کو یا اللہ ہمارے لیے اور ہمارے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما یا اللہ
اس مدرسے کو، اس جامعہ کو، اس کی تمام شاخوں کو اور اس خان کو، اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما اور ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ اللہ رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ حکم اللہ عزیز الرحمان صاحب جلندری، ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کی مسائل کو قبول فرما۔ یا اللہ ابوالکلام صدیقی صاحب، یا اللہ پروفیسر صاحب، یا اللہ ان کی یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ اور بھی جو یا اللہ قاری عبدالوحید صاحب چشتیہ والے بڑے پیارے ہمارے دوستوں میں سے تھے، بڑی محبت رکھتے تھے، یا اللہ ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما۔ تمام یا اللہ علماء صلحاء، یا اللہ والے اور عامت المسلمین جو دنیا سے چلے گئے، سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، رزق روٹی میں خیر و برکت پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما، دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين